بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ 4 یمنی جوان، ان کے نام تفصیل سے وارد نہیں ملے، یہ چاروں معاویہ کی فوج میں تھے۔ انہیں اپنی جوان کنواری بہن کے حاملہ ہونے کا شک ہوا، پس انہوں نے حضرت امیر علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا تو حضرت علیہ السلام نے باعجاز امامت اس کی شکم سے ایک آبی جانور کو نکالا۔ پس یہ چاروں بھائی آپ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کے ہم رکاب ہو گئے اور کامل الایمان شیعہ ہوئے۔ اپنی بہن کی کوفہ میں شادی کی اور خود بھی یہیں ساکن ہو گئے۔ حضرت امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہم رکاب رہے اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں رہ کر، نصرت امام میں رہ کر اپنے خون کا آخری قطرہ قربان کر دیا اور درجہ شہادت پر فائز ہو کر خلد بری میں جا آباد ہوئے۔ حذیفہ بن اسید غفاری کا برادر زادہ، اس نیک بخت مجاہد کا نام نہیں مل سکا۔ فرسان الحجا میں بصائر الدرجات سے منقول ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری صحابی ذکر کرتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے بعد کوفہ سے مدینہ جا رہے تھے تو میں ان کے ہم رکاب تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک لدا ہوا اونٹ جا رہا تھا۔ نامعلوم اس اونٹ پر کیا چیز بار تھی کہ جس طرف اونٹ جاتا تھا آپ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر فدا ہوں، اس اونٹ پر کیا چیز بار ہے کہ آپ علیہ السلام اس سے جدا نہیں ہوتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایک دفتر ہے۔ میں نے عرض کیا کون سا دفتر؟ تو فرمایا کہ اس میں ہمارے شیعوں کے نام درج ہیں۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا نام اس دفتر میں دیکھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل آ جانا، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میں صبح کو اپنے بھتیجے کے ہمراہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو میں نے عرض کیا حضور کل کا وعدہ پورا فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جوان کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ میرا برادر زادہ ہے اور یہ پڑھ بھی سکتا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتا۔ پس حضرت نے درمیان والے دفتر کے حاضر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ لایا گیا۔ حذیفہ کا بھتیجا مطالعہ میں مشغول ہوا اور اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ لو چچا جان، میرا نام تو یہ لکھا ہے۔ حذیفہ نے کہا بیٹا میرا نام تلاش کرو کہ کہاں ہے۔ پس حذیفہ کا نام بھی مل گیا، چنانچہ دونوں خوشحال اور شادماں واپس پلٹے اور یہی جوان درجہ شہادت پر میدان کربلا میں فائز ہوا۔ مامکانی نے ذکر کیا ہے کہ یہ حذیفہ بروز محشر امام حسن علیہ السلام کے حوارین میں سے محشور ہوگا۔ ایک نامعلوم شخص، مخزن البقا اور کتاب محرک القلوب صفحہ 154۔ روز عاشور جب امام مظلوم زخموں سے چور خاک کربلا پر تشریف لائے، عمر ابن سعد نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قریب آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ تو میرا قاتل نہیں ہے۔ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آتش جہنم کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا اور میرے قتل میں شریک نہ ہو۔ چنانچہ وہ شخص فوراً تائب ہوا اور عرض کیا، مولا، اس وقت بھی آپ علیہ السلام کو ہماری نجات کی فکر ہے، پس تلوار نیام سے نکال کر کوفیوں سے لڑنے کی نیت کر لی۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں قتل کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے حق کو پہچان لیا ہے اور اب تجھے بھی دارالبوار پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حملہ کیا، پس عمر ابن سعد کی فوج نے اس کو گھیر لیا اور جب مرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف منہ کر کے عرض کیا، آقا، کیا میری موت آپ علیہ السلام کی نصرت میں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو خیر کی دعا دی۔ عدم بن امیہ احدی، آپ شیعان بصرہ میں سے تھے۔ آپ کا باپ صحابی رسول تھا۔ اس وقت ماریہ بنت منقذ ابدی کا گھر شیعان بصرہ کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ چنانچہ ہر رات شیعان علی وہاں جمع ہوتے تھے۔ عامل بصرہ کو ابن زیاد کی طرف سے ہدایت تھی کہ تمام سڑکوں اور راستوں کی پوری طرح ناکہ بندی کی جائے تاکہ کوئی شیعہ علی نصرت حسین کے لیے نہ جا سکے۔ اس طرف امام حسین علیہ السلام اعظم عراق ہو چکے تھے۔ پس ایک رات شیعان بصرہ جب ماریہ کے گھر جمع تھے تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے روانگی کی تحریک پیش ہوئی۔ پس 6 آدمیوں نے خفیہ طور پر اپنے تئیں خدمت امام علیہ السلام میں پہنچایا۔ ان میں ایک عدم بن امیہ ہیں جو بروز عاشوراء حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ باقی 5 آدمیوں کے نام یہ ہیں: عامر بن مسلم ابدی، سالم جو عامر بن مسلم کا غلام تھا، یزید بن ثبیت، عبداللہ بن یزید بن ثبیت، عبید اللہ بن یزید بن ثبیت۔ مختصراً ان کا ذکر بعد میں ہوگا۔ ابو الحتوف بن حارث، یہ شخص اور اس کا بھائی سعد بن حارث فوج اشقیاء میں سے تھے اور خوارج میں شمار ہوتے تھے۔ جب امام علیہ السلام نے استغاثہ کی آواز بلند فرمائی اور خیمہ ہائے اہل بیت سے بچوں اور بیویوں کے گریہ کی آواز بلند ہوئی تو ان دونوں بھائیوں کی قسمت نے یاوری کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ بلا شک جب حسین ہمارا پیغمبر زادہ ہے تو اس کو قتل کر کے ہم اس کے نانا کی شفاعت کے حقدار نہیں ہو سکیں گے۔ پس تلواریں درمیان سے نکال کر آمادہ نصرت فرزند رسول ہوئے اور ایک جماعت کثیر کو فنار کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔